ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت کی باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم راحت نسیم سودروی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گردے کی پتھری۔ جو امراض آئے روز بڑھ رہے ہیں ان میں ایک گردوں کی پتھری بھی ہے، اور جس مریض کو گردے میں پتھری ہوتی ہے گاہے اسے شدید درد ہوتا ہے، اور یہ درد کسی بھی وقت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ درد کش گولیاں کھانے سے وقتی طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن جب تک پتھری نہ نکلے تب تک مریض ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ پتھریاں کیوں کر بنتی ہیں، اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں، اور جن لوگوں کو پتھریاں ہیں انہیں کس قسم کی غذا استعمال کرنی چاہیے، اور طب یونانی کے اندر اس کا علاج کیا ہے۔ عالمی ادارے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر 100 افراد پر 2 سے زیادہ لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہر سال کئی ہزار افراد اس مرض کی وجہ سے زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے مہمان ہیں جناب حکیم محمد سعید صابر نعیمی صاحب، جو کہ حمایت اسلام طبیہ کالج کے مستند طبیب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایم فل کی ڈگری کی لی ہوئی ہے، اور سبزہ زار لاہور میں ایک ممتاز طبیب کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو حکیم محمد سعید صاحب، سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ گردے میں جو پتھریاں بنتی ہیں وہ کیوں کر بنتی ہیں، اس کے اسباب و عوامل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص ہمیں یہ تحفہ ملا ہے جسم، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار آپ سورہ رحمان کو پڑھیں تو نعمتوں کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ جس طرح ہمارا ٹاپک ہے گردے کے حوالے سے، گردے کی پتھریاں، تو گردے کے جب ہم فنکشن کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت مزید ظاہر ہو کر نکلتی ہے۔ تو یہ جسم انسانی میں 2 بیضوی شکل کے گردے ہوتے ہیں پسلی کے بالکل نیچے۔ تو یہ بنیادی کام ان کا ہوتا ہے کہ خون میں سے اس کی جو ریشو ہے بلڈ میں معدنیات کی، نمکیات کی، اس کو رکھتے ہیں۔ جو زائد مادے ہوتے ہیں، فالتو جو چیز ہوتے ہیں، مادے نمکیات ہو گئے، معدنیات، ان کو یہ فلٹر کر دیتا ہے، اور باڈی کے اندر نمکیات کو ایک لیول پر رکھتا ہے۔ اور جو اس کی پتھری بننے کے اسباب جو ہیں اس میں بیسک جو چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ گردے نے پانی کو پیشاب کو صاف کرنا ہوتا ہے، اور پیشاب کے لیے فلٹر کا یہ کام کرتا ہے۔ جب پانی اگر آپ ناقص پئیں گے اور وہ اس میں جراثیم ہے، صاف نہیں ہے، آلودہ پانی ہے، تو یہ جلدی سے پتھری جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح گھروں میں ہم نے فلٹر لگائے ہوتے ہیں پانی کے، اس کو دیکھ لیں کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں اس میں وہ زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے۔ سیم اسی طرح سے سمجھانے کے لیے انسانی باڈی میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ ورزش نہ کرنا، زیادہ دیر بیٹھے رہنا، پانی کم پینا، یہ بھی گردے کی پتھری کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وٹامن ڈی کا زیادہ استعمال، وٹامن اے کی کمی جو ہے اس کا یہ بھی سبب بن جاتا ہے۔ پانی کی کمی، بعض لوگ پانی پیتے ہی نہیں ہیں اور اس طرح اپنے معاملات کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پیشاب کو روک کر رکھنا، یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے گردے کی پتھری بننے کا۔ اور بعض لوگ جو زیادہ مثلا ان کے حیاتین والی جو چیزیں ہیں، پروٹین والی جو زیادہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ایکسرسائز نہیں ہے، واک نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان کی باڈی کے اندر یہ چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی جو لائف ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نیچر کے مطابق رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ حکیم سعید صابر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جسم انسانی قدرت کی ایک خودکار مشین ہے۔ جس طرح گاڑی کے مختلف پرزے ہوتے ہیں جو گاڑی کو چلانے میں مدد دیتے ہیں،
اس طرح جسم انسانی کو چلانے کے لیے بھی مختلف پارٹس ہیں، جیسے دل، دماغ اور گردے ہیں۔ گردوں کا بنیادی کام جو ہم پانی پیتے ہیں ان کو فلٹر کرنا ہے، یعنی اس میں سے جو ردی مواد ہے جسم کے اندر، فاضل رطوبات ہیں، ان کو وہ خارج کرتا ہے، اور گردوں سے یہ یورین ٹریک کے ذریعے، مثانے کے ذریعے یہ اخراج ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ قدرتی نظام سے انحراف کرتے ہیں، مصنوعی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، آلودہ پانی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ پتھریاں جنم لیتی ہیں۔ حکیم صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ پتھری براہ راست نہیں بنتی، بلکہ مطالعے میں یہ بات آئی کہ جو سٹون بیلٹ یعنی کہ جہاں کم پانی کا استعمال ہوتا ہے، وہاں پر جب ہم غذائیں یا مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، خاص کر خون اور بلغم کے جرثومے، یہ جمع ہو کر پتھری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ بنیادی طور پہ جو خون اور بلغم کے جو ذرات ہیں، اس کے گرد جب آہستہ آہستہ یہ نمکیات اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معدنیات جو جسم کے فاضل مادے ہوتے ہیں، فالتو مادے جنہیں کہا جاتا ہے، جب یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ کلمیں جو ہیں یہ بننا شروع ہو جاتی ہیں گردے میں، تو اس کو جنہیں ہم کرسٹل بھی کہتے کرسٹل ہیں۔ کہتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ جب وہ ڈیولپ ہونا شروع بڑی ہو جاتی ہے، پھر بڑی پتھری بن جاتی ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے وہ پھر نظر بھی آ جاتی ہیں۔ عام روٹین میں یہ کہ چھوٹی جب ہوتی ہیں، ذرے ریت کے ہوتے ہیں، تو وہ پیشاب کے راستے سے، یعنی پہلے وہ مثانے میں آتا ہے، وہاں سے پھر آگے یہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے ذرات بعض اوقات اس طرح سے خارج ہو جاتے ہیں پتھری کی صورت میں، لیکن جب وہ بڑے بن جاتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ شدید پین مریض کو فیل ہوتی ہے، اور جب اس کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا جاتا ہے تو اس میں وہ چیز بالکل ویزیبل ہو جاتی ہے۔ تو بنتی اسی وجہ سے ہے کہ فاضل مادے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، معدنیات، نمکیات جو ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ چیز پھر آگے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو یہ معاملات ہوں، ان کو ان چیزوں سے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان سے زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے، کہ تاکہ دوبارہ جو ہے اس کی پتھری نہ بنے۔ ایک دفعہ اگر پتھری آپ نکلوا لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اب وہ دوبارہ نہیں بنے گی۔ اگر آپ نے اپنا غذائی شیڈول چینج نہ کیا، اپنی لائف کے اندر چینجنگ نہ کی، پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وٹامن ڈی ہے، اس کی اگر آپ کو کمی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی معاملات بن جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو یورک ایسڈ کی باڈی میں زیادتی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ غذائیں ہیں، ان کا زیادہ استعمال سے بھی بعض اوقات یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں مثلا بیف بھی ہے، چاول کا استعمال، سبز پتے والی سبزیاں ہیں، میتھی، پالک، ساگ وغیرہ، اس طرح کی ان کی چیزوں کو جب ایک لمٹ سے آپ زیادہ استعمال کریں گے تو یہ پھر دوبارہ پتھری جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو روکنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال رکھیں، اور اس کے ذریعے سے پتھری جو ہے وہ باڈی کے اندر دوبارہ نہیں پیدا ہوتی، اور آپ کی جو صحت ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر رہے گی۔ حکیم صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ گردے کی پتھریوں کے مریضوں کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کئی اقسام کی ہوتی ہے۔ یہ یورک ایسڈ کی بھی ہوتی ہے، کیلشیم آکزیلیٹ کی بھی ہوتی ہے، فاسفیٹ کی بھی ہوتی ہے، یعنی عمومی طور پر یہ 3 قسمیں عام ہیں۔ تو ان میں سے کچھ پتھریاں ایسی بھی ہیں کہ جو دواؤں سے نکل سکتی ہیں، کیونکہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ کے نکلتی ہیں نا۔ تو ایسی پتھریاں بھی ہیں کہ جو ٹوٹ کے نہیں نکلتی۔ ایسی کون سی پتھری ہے؟ بعض جو پتھریاں ہیں جو پیشاب کے راستے سے خارج ہو جاتی ہیں، یورک ایسڈ کی ہو گئی اور دیگر فاسفیٹ کی پتھریاں ہو گئی، تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جب مریض کو اس کی شکایت ہوتی ہے تو اس کو بڑی ہلکی ہلکی ٹیس جو ہے درد کی وہ محسوس ہوتی ہے، اس کو سویا نہیں جاتا، لیٹا نہیں جاتا، بڑی شدید یہ درد ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جب وہ باقاعدہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیتا ہے
تو یہ الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے تو اس میں اسے نظر آ جاتی ہے، پیشاب کے راستے سے بھی خارج ہے، الٹرا ساؤنڈ میں وہ چیزیں نظر چھوٹی ہوں تو وہ بھی نظر آ جائے، بڑی ہو جائے تو بعض دفعہ تو یہ بھی ہے کوئی کہ لیمو کے سائز کے برابر بھی بڑی جو ہو جاتی ہیں، اتنی بڑی یہ پتھریاں بن جاتی ہیں۔ تو ان کے توڑ کے لیے مختلف قسم کے ہمارے ہاں جو میڈیسن ہے، ہربل جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اس میں برگ عجوبہ کا ایک پتا لے لیں، اس میں ساتھ آپ کالی مرچ کے دانے لیں، ان کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں اور پھر ان کا آپ استعمال کریں دوپہر کے وقت۔ ان کو آپ کھانے کے بعد یعنی کہ اس کو ایک گلاس پانی کے ساتھ یہ پوری مقدار جو خوراک بن جائے گی اس کو آپ لیں، تو 1 مہینہ اس کو ریگولر دوپہر کے وقت استعمال کریں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو پتھری ہے وہ پیشاب کے راستے ٹوٹ کر ڈسچارج ہوگی۔ اسی طرح سے دیگر اور بھی چیزیں ہیں، لیمو پانی کا استعمال ہے، موسم بھی ہے یہ گرمی کا، تو اس کا بھی استعمال کرنے سے، اسی طرح سے معجون ہجر الجہود ہے اس کو استعمال کرائیں، کورس ہجر الجہود، اس کے استعمال سے بھی جو ہربل یہ میڈیسن ہے مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، مختلف ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو بنایا دواخانوں نے، تو اس کو آپ استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پتھری جو ہے وہ دوبارہ نہیں بنے گی اور آپ ایک ہنسی اور صحت والی زندگی جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بسر کریں گے۔ حکیم صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اچھی رہنمائی کی کہ جن کو پتھری کا عارضہ ہو وہ پتھر چٹ، جسے طب کی زبان میں برگ عجوبہ سبز کہا جاتا ہے، اس کو کاٹ کر اس کے 3-4 حصے بنا لیے جائیں اور 2 کالی مرچیں انہیں سل بٹے پر پیس کر سردائی کے طور پہ روزانہ سپیر کو پیا جائے تو 10 سے 15 دن کا مسلسل استعمال عمومی طور پر پتھری کے علاج میں فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ تو حکیم صاحب ہو گیا علاج۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس مریض کو پتھری ہے اس کو غذائی احتیاطیں کیا کرنی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ زیادہ جو ثقیل غذائیں جو جلدی ہضم ہونے والی ہیں، گوشت ہو گیا، خاص طور سے جو بیف ہے اس کا خاص احتیاط رکھو، استعمال نہ کریں، اور ویسے تو اوورآل ہی گوشت سے ذرا اوائڈ کر لے تو بہتر۔ ہاں اگر کبھی استعمال کرنا ہو تو بیف کے علاوہ باقی جو ہے اس کو سبزی وغیرہ میں ٹینڈے، توری کی یا شلجم اس میں ایڈجسٹ کر کے کر لیں۔ نمبر 2 چاول ہیں، اس سے بھی ذرا اوائڈ کریں، اور نمبر 3 سبز پتے والی سبزیاں، میتھی، پالک، ساگ ہو گیا، پودینے کی چٹنی بھی ہم گرمیوں میں استعمال کریں مگر وہ بھی ایک لمٹ کے اندر رہ کے رہیں، زیادہ اگر استعمال کریں گے تو یہ پھر دوبارہ پتھری کیونکہ یہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو پانی آپ پینا چاہتے ہیں اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا، جس طرح لیمو پانی ہمارا جو پنجاب کا کلچر جو ہے، ہماری ثقافت بھی ہے، لیمو پانی سکنجبین جسے کہتے ہیں، وہ استعمال کیا، وہ پتھری کو، اس کے جو تھوڑے بہت ذرے بھی ہوتے ہیں جب آپ پانی پئیں گے تو وہ پیشاب کے راستے وہ ڈسچارج ہوں گے، کیونکہ لیمو میں خود بہت زیادہ ایسڈ ہے اور وہ پتھری کو توڑنے میں بہت زبردست چیز ہے۔ ہم اپنے پیشنٹ کو بھی وہ استعمال کرواتے ہیں، مثلا ڈیلی پیشنٹ جو ہے اگر جس سے پتھریاں ہیں وہ پانی کا کم از کم جتنا وہ ایزیلی استعمال کر سکتا ہے، 10-12 گلاس یا 8-10 گلاس کرتا ہے، تو اس میں لیمو پانی جو ہے کم از کم 1 لیمو وہ ڈیلی اس کا استعمال رکھے، پانی میں نچوڑ لے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پورے دن میں استعمال کرے تو اس سے اس کی پتھری بڑی جلدی ختم ہو جائے گی اور دوبارہ بھی نہیں بنے گی۔ اگر وہ اس کو ریگولر پرہیز کرتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے تو اس کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ سے پتھری نہیں ہوگی۔ ناظرین، حکیم سعید صابر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جن لوگوں کو پتھری ہو انہیں سبز پتے والی سبزیوں سے احتیاط کرنی چاہیے، پانی کا استعمال پتھری نہ ہونے کی صورت میں بھی زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں نہ ذرات کٹھے ہوں گے اور نہ پتھری ہوگی۔ پتھری عمومی طور پر ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ذرات اکٹھے ہو کر پتھری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو حکیم صاحب، آپ ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی کریں گے کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جس سے وہ اس مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اور اس میں بنیادی طور پر تو یہ چیز ہے کہ جس طرح ہمارا یہ مشینی دور ہے، لائف سٹائل جو ہے اس میں بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سہل پسندی کی طرف آ گیا ہے۔
سب سے بیسک جو چیز ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، پانی کا استعمال، پانی صاف ستھرا فلٹر شدہ پانی یا لیمو پانی کا استعمال رکھے۔ نمبر 2، ڈیلی واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ بعض لوگ جن کی جاب زیادہ بیٹھے رہنے سے ان کی یہ پرابلم پھر کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یورک ایسڈ کو نہ ہونے دیں، جو چیزیں یورک ایسڈ بڑھا دیتی ہیں۔ یہ بھی جو 3 چیزیں میں نے بیان کی، یہ یورک ایسڈ میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور پھر سے پتھری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ چاول ہے، بیف ہے، سبز پتے والی سبزیاں ہیں، ان کے استعمال سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے زیادہ کیمیکل جو کیمیائی مادے والی جو میڈیسنز ہیں، ان کے استعمال سے بھی گردوں پر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے وٹامن اے جو ہے، حیاتین اے جو ہے، اس کی کمی سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی کے زیادہ استعمال سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے کیلشیم جو ہے، اس کی زیادتی سے بھی یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ پتھری کا سبب بننا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے اگر آپ اوائڈ کرتے ہیں، فطری ماحول کے مطابق آپ رہیں، اور اپنا جو ہمارا کلچر ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح یہ گرمی کے موسم میں اسپیشلی جو ہے، یا اوور آپ موسم دیکھ لیں، اس میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، لسی ہے، لیمو پانی ہے، ستو ہے، یہ ساری کی ساری باڈی کی حدت کو بھی کم کرتے ہیں اور پیشاب آور ہیں۔ جتنا زیادہ پیشاب آپ کو ایزیلی کھل کر آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے جو ذرات گردے کے اندر تھوڑے بہت اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈسچارج ہو جائیں گے، اور وہاں پر ان کو موقع نہیں ملے گا دوبارہ سر اٹھانے کا، اور آپ بالکل ایک صحت مند زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، آپ نے حکیم محمد سعید صابر نعیمی صاحب کی گفتگو سنی جو گردوں میں پتھری کے حوالے سے تھی۔ حکیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور پانی بھی صاف فلٹر شدہ۔ ہمارے پائپوں کے اندر 10 20 سال ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے وہ زنگ آلود ہو کر پانی گندا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے پتھری بننے کا۔ اس کے علاوہ ہم سبز پتے والی سبزیاں جب بکثرت استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے کے اندر بھی پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سبزیاں ہم استعمال کریں، ضرور کریں، یہ فطرت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔ جو سرویز ہوئے ان کے مطابق یہ مرض ان علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پانی کا استعمال کم ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم پانی کم پئیں گے تو ذرات اکٹھے ہو کر پتھری کی صورت اختیار کر لیں گے۔ جب پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو یورین زیادہ آئے گا، تو وہ ذرات بہہ جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پتھری نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ حکیم صاحب نے یہ بتایا کہ کیمیکل ادویہ بھی گردوں کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی زیادتی بھی اس کا سبب بنتی ہے۔ اگرچہ گردوں کے اور بھی بڑے امراض ہیں، جیسے سوزش گردہ ہے، جسے نیفرائٹس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تسمل البولی ہے، جس میں گردے اپنا ورک کم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا آج کا موضوع صرف گردوں کے پتھری کے حوالے سے تھا۔ تو حکیم سعید صاحب نے جو ہماری رہنمائی کی اور جو ہمیں ہدایات دیں، اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ پانی کے استعمال کو ہم زیادہ رکھیں۔ اور انہوں نے پتھری کے لیے جو ایک نسخہ بتایا ہے، یہ بڑی آسان سی تدبیر ہے، میں دوبارہ اسے دہرا دیتا ہوں کہ ایک برگ عجوبہ سبز، جسے ہمارے پنجابی زبان کے اندر پتھر چٹ کا پتا کہا جاتا ہے، یہ نرسریوں سے عام مل جاتا ہے۔ یہ 1 سے 2 پتے لیں، اس کے کاٹ کر 5-6 پیس کر لیں، اور 5 کالی مرچیں، یعنی جسے ہم فلفل سیاہ طب کی زبان میں کہتے ہیں، عام طور پہ کالی مرچیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، انہیں سل بٹے پہ پیس کر سردائی کی صورت میں عصر اور مغرب کے درمیان باقاعدگی کے ساتھ 10 سے 15 روز کم از کم استعمال کریں، تو عمومی طور پر ٹوٹ کر نکلنے والی پتھری کا اخراج
ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا حکیم محمد سعید صابر صاحب کا گردے کی پتھری کے حوالے سے مشورہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔